آج لوگ اس چیز کو شر سمجھتے ہیں، شرارت سمجھتے ہیں، فرقہ بندی سمجھتے ہیں، تفرقہ پروری سمجھتے ہیں۔ کوئی عقیدے کی بات کرنے لگے تو اپنا پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے، لو جی مولوی صاحب تے ہون گل جو اور کرن لگے۔ اسلام میں عقیدے نظریے کی اہمیت جڑ کی ہے۔ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ آخرت ہو، عقیدہ تقدیر ہو، عقیدہ ملائکہ ہو، جو عقائد اسلام میں ضروری قرار دیے گئے ہیں وہ جڑ ہیں۔ تو اب جڑ تندرست ہوگی، جڑ مضبوط ہوگی تو پھر آگے تنے کو زندگی جائے گی اور پھر درخت پھل پھولے گا۔ انسان کی عملی زندگی کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں وہی اعمال قابل قبول ہیں جو نظریے کی بنیاد پر ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر صرف اعمال کی قبولیت کافی ہوتی تو منافقین مدینہ جتنے تھے اعمال میں تو وہ آگے تھے، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ سر، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ عرشی فیصلہ ہوا۔ اب 5ویں پارے کے آخر پر چلیں تو سارا اللہ نے مضمون دیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اصول ان کا کیا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا۔ نظریہ مضبوط نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اور عقیدے میں بھی عقیدہ توحید پر ان کا مسئلہ نہیں تھا، عقیدہ رسالت انہیں کھٹکتا تھا، عقیدہ رسالت پر مسئلہ تھا انہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ جڑ ختم ہو گئی ہے، تنے کی حیثیت کوئی نہیں، پتوں کی حیثیت کوئی نہیں، پھل پھول تو لگنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں زندگی بھر کہ ہمارا نظریہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جڑیں نظر نہیں آتی لیکن دار و مدار جڑوں پر ہے۔ عقیدہ نظر نہیں آتا، دار و مدار عقیدے پر ہے۔ یہ خوبصورت مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، بنیاد تو نہیں نظر آ رہی، لیکن اس ساری بلڈنگ کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ کے اعمال کی ساری بلڈنگ کا دار و مدار عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ وہ جتنا مضبوط ہوگا آپ کی بلڈنگ اتنی مضبوط ہوگی۔ روشنی ہی مقصود ہے، لیکن چراغ ہوگا تو روشنی ہوگی۔ چراغ عقیدہ ہے، روشنی عمل ہے، اور اگر چراغ نہ ہو تو روشنی کیسے ہوگی؟